دوستوں آج ماہ ذی الحج کی 22 تاریخ ہے، چوتھے پیر کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو شخص ماہ ذی الحج کے چوتھے پیر کو یہ دولت کا خاص عمل صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک کی نہایت عظیم و شان اور خاص آیت ہے، لاڈلی آیت ہے۔ اس کو پڑھنے والے پر رب کی بے شمار کی نظر کرم اور نظر رحمت ہوتی ہے۔ آج آپ کے گھر میں دولت رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اللہ پاک اتنا رزق مال و دولت آپ کو عطا فرما دیں گے، فرشتے آپ کے گھر پیسے پھینک پھینک کے جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ ماہ ذی الحج کے چوتھے پیر کا دن ہے، فضیلت والا دن ہے، برکت والا دن ہے۔ یہ کوئی عام پیر کا دن نہیں، یہ ماہ ذی الحج کے چوتھے پیر کا دن ہے، اور یہ ماہ ذی الحج کا مہینہ دین اسلام کا 12واں مہینہ ہے، آخری مہینہ ہے اللہ والوں، اور اس کے چند دن ہی باقی بچے ہیں۔ آخری مہینہ اور آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے سال کے گناہ میرے معاف ہو جائیں اور اگلے پورے سال کے رزق اور مال و دولت کامیابیوں کا انتظام ہو جائے، اللہ پاک پورا سال میری غیب سے حفاظت بھی فرمائے، میرے رزق میں بھی برکت ہو بے شمار کی، تو پھر آج ماہ ذی الحج کی 22 تاریخ چوتھے پیر کے دن دولت کا یہ بیش قیمتی عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں پیسوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، آپ کی غربت اور غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ کے رزق میں اللہ رب العالمین اتنی برکتیں اور رحمتیں کر دیں گے کہ اللہ والوں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو وہ سونا بن جائے گا، کیونکہ یہ دن رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے، فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ بس آج ماہ ذی الحج کی 22 تاریخ چوتھے پیر کو دولت کا یہ بیش قیمتی خاص اور نایاب وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ ایک بار پڑھنے سے اللہ رب العالمین سے 300 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ کی 22 ناممکن حاجتیں غیب سے پوری ہو جائیں گی، اس سے بڑھ کر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ آج آپ کی غریبی اور غربت کا آخری دن ہوگا، آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے اگر ماہ ذی الحج کی 22 تاریخ اور چوتھے پیر کو آپ لوگ یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل صرف ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام پیر نہیں، یہ ماہ ذی الحج کے چوتھے پیر کا دن ہے۔ جب بھی ماہ ذی الحج کے مہینے میں چوتھے پیر کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماں بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص تسبیح کا ایسا خاص راز لے کر آیا ہوں، جس کو اگر وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، بچے بچے کا نصیب بدل جائے گا۔ بس آج ماہ ذی الحج کی 22 تاریخ چوتھے پیر کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ ذی الحج کے چوتھے پیر کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگدستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو ماہ ذی الحج کے چوتھے پیر کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، تو لہٰذا آج ماہ ذی الحج کی 22 تاریخ چوتھے پیر کے دن یہ دولت کا خاص وظیفہ، خاص عمل صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ صرف ایک بار پڑھنے سے ان کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے، قرض میں آسانی ہو جائے گی۔ اگر مقروض ہیں، قرض بہت زیادہ ہے، تو قرض سے نجات کے لیے دولت کا یہ بیش قیمتی عمل ماہ ذی الحج کی 22 تاریخ چوتھے پیر کے دن پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں جو پسند کی شادی چاہتی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ آتا ہے تو دیکھ کر چلا جاتا ہے، تو میری بہنوں، آج یہ دولت کا خاص عمل ماہ ذی الحج کی 22 تاریخ چوتھے پیر کے دن پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جس رشتے کے لیے آپ لوگ پریشان ہیں وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ اللہ والوں، وہ رشتہ خود آپ کا ہو جائے گا۔ آپ چاہتی ہیں پسند کی شادی کرنا، پھر ماں باپ چاہتے ہیں بعض اوقات کہ میرے بھائی کے گھر میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، وہ لوگ خود رشتہ لے کر آئیں، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس تسبیح کو آپ پڑھ لیں تو بہتر، ورنہ ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جس رشتے کے لیے آپ لوگ پریشان ہیں وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔
اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے اولاد نرینہ اولاد چاہتے ہیں تو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونے کے لیے ماہ ذی الحج کی 22 تاریخ چوتھے پیر کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں جو اللہ پاک کے رازوں میں سے ایک بہت ہی خاص راز ہے۔ آج جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ میرے معاملات حل نہیں ہو رہے، جو رکے ہوئے کام ہیں، وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، آپ کی جو حاجتیں پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی حالات ایک دن کے اندر بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا رب راضی ہو جائے گا۔ رب کو راضی کرنے کا یہ خاص عمل ہے جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ بس آج ماہ ذی الحج کے 22 تاریخ اور چوتھے پیر کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی 22 تاریخ چوتھے پیر کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائے تب بھی اس تسبیح کو پڑھ لیں، چھوڑیے گا نہیں۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نداقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذی الحج کی 22 تاریخ اور چوتھے پیر کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔
اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا. نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے, تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں, 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا. اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے, اپنی آنکھوں کو بند کریں, گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں, یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ. اس سے کیا ہوگا, رونا آئے گا, آپ کو گڑ گڑانا آئے گا, آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا, آپ کے کانوں میں نور جائے گا, کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا, آپ کے کانوں میں چلا گیا, آپ کے دل میں چلا گیا. اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں, صرف 70 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں, کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں. اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے, نبی پاک کی آل پہ, جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی. اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے, کیونکہ قرآنی کلمات ہیں نا, اس لیے. اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے. اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی, ہر بندے کی مصیبتیں الگ الگ ہیں. بس آج ماہ ذی الحج کی 22 تاریخ چوتھے پیر کے دن یہ خاص عمل, یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے, آپ کے رزق میں برکتیں رحمتیں ہونے لگیں گی, جو مانگو گے وہ ملے گا. بس ماہ ذی الحج کی 22 تاریخ کو یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں. بے روزگار ہیں, روزگار چاہتے ہیں, اس عمل کو پڑھ لیں. تنگ دست سے نجات کے لیے پڑھ لیں. بیمار ہیں, شفا کے لیے پڑھ لیں. بے اولاد صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں. اللہ والوں جو مقصد ہے, جو مسئلہ ہے, تمام مسئلوں کی نیت کر کے بس آج ماہ ذی الحج کی 22 تاریخ چوتھے پیر کو یہ عمل پڑھنا بیٹھ جائیں. بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے. یا اللہ یا محمد, اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں. رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا, یہ آخرت, یہ رحمتیں, یہ برکتیں, یہ ہر شے سجائی گئی ہے, رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے. اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا, اسے مل جاتا ہے. یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے, یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے. اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت, اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا, یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا, یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا. اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد, یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 11 بار پڑھنا ہے. اور اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے. اب دیکھیں یہ دوسرے نمبر پہ جو عمل پڑھنا ہے یہ لوحے قرآنی ہے. آپ لوگوں نے آیت ہے اس کو پڑھنی ہے, پوری سورت نہیں, صرف آیت ہے. یاسین یہ بھی ایک آیت ہے, الف لام میم یہ بھی ایک آیت ہے. ان 2 آیتوں کو ملا کر پڑھا جائے گا اور یہ لوحے قرآنی ہے. آپ نے بہت سارے گھروں کے اندر لوحے قرآنی لکھی ہوئی یا لٹکی ہوئی لازمی دیکھی ہوگی, کیونکہ اللہ والوں یہ لوحے قرآنی یہ یقین کریں اللہ رب العالمین کے راز ہے. اس کے معنی رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا, لیکن ہر بندہ یہ ضرور جانتا ہے
کہ اس کے اندر بڑے عظیم و شان راز پوشیدہ ہے۔ اور اللہ والوں، آج جو تسبیح، جو عمل، جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں، یقین کریں بہت ہی خاص ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، الف لام میم یہ بھی رب کا راز ہے، اس کے معنی رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ صرف یقین کریں کچھ راز نبی پاک نے بتائے وہی لوگوں کو پتا ہے، لیکن زیادہ تر ہر بندہ جانتا ہے کہ لوح قرآن رب کا راز ہے، اور راز اپنے ساتھ ہمیشہ چابیاں رکھتے ہیں، یعنی کامیابی کی چابیاں، قسمت کھولنے والی چابیاں، اور آج وہی چابیاں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں عمل جو ہے یہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا، کیونکہ یاسین بھی ایک آیت ہے اور الف لام میم بھی آیت ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو مزے کیجئے گا۔ یاسین الف لام میم، دیکھیں سمجھے مد بھی لگا ہوا ہے تو یاسین الف لام میم اس طریقے سے ہی پڑھا جائے گا۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ یاسین پھر الف لام میم، اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے دونوں کو ملا کر تو یہ 2 بار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ دیکھیں ضروری ہے، اگر توجہ نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ توجہ ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے یاسین الف لام میم، یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ 100 ٹائمز 100 مرتبہ آپ لوگوں نے ان دونوں آیتوں کو پڑھنا ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ اگر پانی کے اوپر یہ وظیفہ پڑھیں گے نا، دم کریں گے اور اس پانی کو پئیں گے تو بہت زیادہ فائدے آپ لوگوں کو نصیب ہوں گے، بہت سارے فائدے۔ یعنی فائدوں کو میں اگر گنوانا شروع کروں تو شاید ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ والوں فائدے بے شمار کے ہیں۔ آپ پر نظر بد، جادو جنات کے معاملات، جسم میں اگر کوئی انفیکشن ہو رہا ہے، معدے میں انفیکشن ہے وہ بھی جل جائے گا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر دل کی بیماریاں وہ بھی ختم ہوگی۔ دیکھیں یہ قرآنی الفاظ ہیں، یہ قرآنی وظیفے ہیں، یہ رب کے راز ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کے رازوں کو پڑھتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمتوں کو تمام فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ 100 مرتبہ ایک تسبیح یاسین اور الف لام میم کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ والوں یہ سورت قل ہو اللہ ہے، اس سورت کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ سورہ اخلاص ہے، اور آج سورہ اخلاص کا وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ پر اگر کروڑوں کا قرض ہے تو وہ بھی اتر جائے گا۔ دیکھیں غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، غیبی اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ تسبیح یہ سورت رب کی لاڈلی ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کا تعارف ہی یہ سورت ہے۔ جب منافقین نے پوچھا کہ رب جو ہے وہ کون ہے، کس حال میں ہے، تو اللہ پاک نے اس پوری سورت کو نازل کر کے بتا دیا کہ اس سورت کی جو نسبت ہے وہ میری طرف ہے۔ تو دوستوں آج آپ لوگوں نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 100 مرتبہ اللہ والوں 100 مرتبہ ایک تسبیح سورہ اخلاص کی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، اور اگر اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے نا تو ایک مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور اللہ والوں یہ آج کا تو بہترین وظیفہ ہے۔ اب سورہ اخلاص آپ لوگوں نے پڑھ لی، اللہ والوں 100 بار ایک تسبیح کی صورت میں 100 ٹائم سورہ اخلاص پڑھ لی۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آخر میں 3 بہت ہی خاص مبارک اور بابرکت نام ہیں۔ یہ 3 نام ہیں یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو۔ آپ لوگوں نے آخر میں ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو۔ دوستوں آج یہ تسبیح اگر آپ لوگوں نے پڑھ لی نا، آپ کے رزق کے
تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ یا اللہ کے مہینے ہیں اے میرے معبود، اور یا رزاقوں کے مہینے ہیں اے روزی عطا کرنے والے، اور یا غنیوں کے مہینے ہیں اے غنی کر دینے والے۔ یعنی اللہ والوں، یہ تینوں رب کی وہ صفتیں ہیں جو ہماری پوری زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ ہماری غریبی، ہماری لاچاری، ہماری مفلسی، ان سب کو ختم کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یا اللہ یا رزاق یا غنیوں پڑھنے سے آپ کی پوری زندگی کی مشکلات، پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے رزق میں آسانیاں ہو جائیں گی، اور جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ یا رزاقو یہ روزی کے لیے، یا غنیوں اللہ رب العالمین کی وہ صفت ہے، یعنی آپ لوگ دوسروں کی بھی مدد کرنے والے بنیں گے۔ رزق کریم اور رزق حلال آپ لوگوں کو نصیب ہوگا، یعنی وہ رزق آپ کو حاصل ہوگا جس کو حاصل کرنے کے بعد گمراہی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آج کل کے اس دور کے اندر جتنے مسئلے مسائل ہیں جو ہماری زندگی میں درپیش ہیں، یقین جانیں وہ پیسوں سے شروع ہو رہے ہیں اور پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج آپ کی خدمت میں یہ 3 ناموں کا مقدس عمل آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کو یقین کریں اگر آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یا اللہ یا رزاق یا غنیوں، یہ تینوں نام آپ کی زندگی کو بدل دیں گے، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیں گے۔ اب پڑھنا ذرا کس طریقے سے ہے اس کو آپ لوگ سمجھ لیں۔ یا اللہ یا رزاق یا غنیوں، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا اللہ یا رزاق یا غنیوں، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ یا رزاق یا غنیوں، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا اللہ یا رزاق یا غنیوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا رزاق یا غنیوں کو 313 مرتبہ 313 مرتبہ۔ اچھا، اس وظیفے کی ایک خاصیت ہے، 314-15 ہو جائیں، 312 نہیں ہو، مطلب 313 سے زیادہ پڑھا جائے گا، جو کہ کثرت میں آ جاتا ہے۔ اب آپ میں سے بہت لوگ بولیں گے کہ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ بھائی بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن رب کو راضی ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے میں چھوٹے اعمال بھی لے کر آتا ہوں، لیکن آج کی یہ تسبیح دیکھیں، ہمارے مسئلے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے گناہوں کی جو فہرست ہے وہ بھی لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو رب کو منانے کا طریقہ تھوڑا تو مشکل ہوگا نا۔ اور یقین کرو، ایک بار اس کو پڑھو، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے، آپ لوگ کہو گے واقعی میں یار آپ نے عمل بتایا تھا، آپ نے وظیفہ بتایا تھا، ہماری تو زندگی آسان ہو گئی، ہماری تو دنیا ہی اچھی ہو گئی۔ یہ اللہ والوں وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا اللہ یا رزاق یا غنیوں کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، دعا ایک بہترین انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ پاک سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ اب آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور رٹی رٹائی دعائیں نہ مانگیے گا، خدا کا واسطہ ہے، رٹی رٹائی دعائیں نہیں مانگیے گا، دل سے دعا مانگیے گا، رو رو کے مانگیے گا، اس طریقے سے مانگیے گا جیسے گویا ایک بچہ، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی ماں سے کیسے دعا مانگتا ہے، تڑپ کے، رو کے مانگتا ہے، ضد کر کے مانگتا ہے، اس طریقے سے مانگیے گا، آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔